بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے ان کی ملاقات ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے جب یہاں بریکٹ میں ایک موضوع میں بیان کرتا چلا جاؤں۔ اکثر لوگ متمنی ہیں، ہونا بھی چاہیے، ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب امام زمانہ سے ملاقات کیسے ہو؟ اچھا، کچھ تو ایسے ہیں کہ بڑے آرام سے کہہ بھی دیتے ہیں، سن بھی رہے ہوں گے، کہتے ہیں آغا صاحب ہماری بھی امام سے ملاقات کرا دیجئے۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ فلسفہ غیبت یہ ہے کہ امام غیبت میں رہے، فلسفہ ہے یہ۔ امام غائب ہے، مجھے متمنی، مشتاق، عشق ہونا چاہیے کہ میری امام سے ملاقات ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اپنے اعمالوں کو ویسا کروں جیسا امام چاہتا ہے۔ اب اگر امام چاہیں گے تو مجھ سے مل لیں گے، اب اگر امام نہیں چاہیں گے تو مجھے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا امام تو مل نہیں رہا، میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا۔ ایسا نہیں ہے جانے محترم، امام جہاں بہتر سمجھتے ہیں کسی سے ملنا، وہ مل لیتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے بھی واقعات ہیں کہ جہاں امام ملے ہیں مگر امام نے بتایا نہیں کہ وہ امام ہے، بعد میں انسان کو محسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ تو امام کا وجود ہر جگہ ہے۔ امام ایسے نہیں کہ آپ بولیں کہ یہاں امام نہیں ہوں گے، وہاں امام نہیں ہوں گے، یا فلانی جگہ امام نہیں ہوں گے، یا صرف امام بارگاہ میں امام ہوں گے۔ نہیں عزیزان، امام ہر جگہ ہے۔ کیوں؟ خدا کی قدرت ہے۔ خدا جس کو 1100 سال سے زیادہ زندہ رکھ سکتا ہے، خدا اسے ہر جگہ بھی رکھ سکتا ہے۔ خب یہ عقیدہ ایمان ہونا چاہیے کہ امام دیکھ رہے ہیں، اور امام ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھی گھبرائیں نہیں کہ ابھی آپ کو نہیں دیکھ رہے، امام ابھی بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال امام تک جاتے ہیں عزیزان محترم۔ ہفتے میں بعض روایات 2 دفعہ کہتی ہیں، لیکن جاتے وقت کیا ہم اپنے امام ہمارے اعمال نامہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا گریہ کرتے ہیں؟ 2 کنڈیشن سے زیادہ تیسری کنڈیشن نہیں ہے۔ اب میں کوئی بھی عمل کروں، یہ دیکھوں کہ میرا مولا میرے اس عمل سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر تو میں امام کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں تو خوش بحال، اور اگر خدا نخواستہ عزیزان محترم میں اپنے امام کو ناراض کر رہا ہوں تو میں کیسا مومن ہوں جو اپنے مولا کو تکلیف دے رہا ہوں۔ جوانوں کے لیے بہرحال واقعہ میں پہلے بھی عرصے میں چلا ہوں، لیکن آپ کی اس نے سماعت کی نظر کہ ایک غالب دین نے اس کو بیان کیا، مختلف طریقے سے بیان کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سفر کر رہے تھے مشہد مقدس کی طرف، تو دیکھا ایک لڑکا برابر میں سوار ہے، ظاہراً حلیے سے بڑا ماڈرن لگ رہا تھا، پینٹ جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا، تو لیکن جیسی جگہ پر گاڑی رکی، کچھ ہوا تو نماز کا وقت آیا، تو اس جوان نے کہا کہ اگر آپ فوراً نہیں پڑھ رہے تو مجھے اجازت دیجیے، میں فوراً نماز پڑھوں۔ تو بڑی تو بعد میں انہوں نے اس سے پوچھا کہ ظاہراً تو تمہارا حلیہ ایسا نہیں لگتا کہ مطلب لباس تم نے بالکل بڑا ماڈرن سے پہنا ہوا ہے، اور لیکن تم نماز کے لیے اتنے تشنا، اتنے فوراً اول ٹائم پہ، ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے بیان کیا کہ میں اپنی گریجویشن کے لیے پیرس گیا، میں وہاں پڑھتا تھا، لیکن شہر مہنگا تھا رہائش کے لیے، تو میں تھوڑے سے فاصلے پر 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ایک ٹاؤن میں نے رینٹ پہ گھر لیا ہوا تھا۔ 2 سال ہونے کو آئے تھے، میرا آخری ایگزام تھا، اور اس دن میرا ایگزام 8 بجے تھا، فاصلہ جو تھا وہ کچھ گھنٹے کا تھا، لیکن صبح ایک ہی بس جاتی تھی ہمارے ٹاؤن سے، تو میں اس پہ سوار ہو گیا۔ 6 بجے بس آئی، میں سوار ہوا، کچھ سفر چلا، بس خراب ہو گئی۔ اب جب بس کے ڈرائیور نے دیکھا، کافی دیر کوشش کی کرنے کی، کچھ نہیں ہوا، تو میں ہائی وے پہ چلا گیا۔ کچھ اور بھی لوگ تھے کہ شاید کوئی سواری مل جائے جو شہر تک لے جائے، لیکن دور دور تک کوئی سواری نہیں تھی۔ اب جب ڈرائیور نے بولا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میکینک کو لانا پڑے گا، تو وہاں پر میں ایک کونے پر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں رکھ کر، کیونکہ میں جب وہ کہتا ہے میں جب آیا تھا یہاں تو اس سے پہلے اپنے شہر میں نماز پابندی سے پڑھتا تھا، لیکن جب سے میں یہاں آیا تھا تو کچھ ماحول، کچھ اپنی سستی کی وجہ سے نماز میری ضعیف ہو گئی تھی، ترک کر دیتا تھا کبھی کبھی۔ اس وقت مجھے شدید احساس ہوا، اس وقت میں نے اپنے وقت کے امام سے توسل کیا، میں نے کہا یا امام زمان، میں آپ سے عہد کرتا ہوں، مجھے کسی طریقے سے وہاں تک میرے کمرہ امتحان تک پہنچا دیجئے، میں آج کے بعد نماز اول وقت میں پڑھوں گا۔ کہتا ہے کہ جیسے میں نے کہا تو دیکھا تھوڑی دیر میں کوئی شخص آیا اور اس نے ڈرائیور سے کہا کہ تم جاؤ سٹارٹ کرو۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہو، کہہ رہے تم جاؤ سٹارٹ کرو۔ کہتا اس نے پتہ نہیں کچھ ہاتھ لگایا، اس نے سٹارٹ کیا، بس سٹارٹ ہو گئی۔ کہتا سب سے پہلے بس میں کودنے والا شخص میں تھا، لیکن جیسے ہی میں دروازے سے اندر ہوا تو وہ شخص دروازے کی طرف سے گھوم کر گزرتا گا، اس نے مجھے صرف اتنا کہا، دیکھو جو عہد کیا ہے اس پہ قائم رہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میرا بدن خشک ہو گیا، میں نے کہا کہ یہ میری بات اس شخص کو کیسے پتا چلی؟ کہتا ہے جب تک میں یہ سمجھتا کہ یہ وقت کا امام ہے، یہ امام کی طرف سے آیا ہوا کوئی شخص ہے، میں جیسے نیچے اترا دیکھا وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ عزیزان محترم، امام کسی جگہ کے محتاج نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں، کسی حصے میں ہوں، گاؤں میں ہوں، دیہات میں ہوں، شہر میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، امام کی دسترس میں ہے۔ اب یہ میرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کتنا امام سے رابطہ کرتا ہوں۔ تو علامہ مجلسی اول فرماتے ہیں کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے امام سے کہا کہ مولا مجھے خدا سے مانگنے کا طریقہ بتا دیجیے۔ تو امام زمانہ نے مجھے صحیفے سجادیہ کی طرف متوجہ کروایا کہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اپنے پروردگار سے رابطہ پیدا کر سکتے ہو۔ عزیزان وہ دعائیں میری زندگی میں کہاں ہیں؟ میں آپ سے کیوں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، 200 سے زیادہ دعائیں ہیں امام کی جو جمع کی گئی ہیں۔ صحیفے سجادیہ میں 50 سمتھنگ ہے، 50 سے زیادہ صحیفے سجادیہ کی شرح لکھی جا چکی ہے۔ میں نے آج تک کتنی پڑھی؟ پھر آپ بولیں گے میں مولا امام سجاد آپ کا جشن منانے آیا ہوں، پھر اب آپ ناراض ہوں گے کہ مولانا صاحب خوش کے بجائے رلانے کے چکر میں رہتے ہیں ہر وقت۔ عزیزان خوشی تو یہی ہے نا کہ مولا خوش ہوں، وہ میں دنیا کی رضایت کو راضی رکھوں تو روز قیامت میں خدا نے کیا کرنا ہے؟ بولو جاؤ جس کے لیے راضی رکھ رہے تو انہی کے ساتھ آنا، ہمارے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان سمجھنے کی کوشش کریں، معاملہ بہت نازک ہے۔ اتنی زحمت کی امام نے کربلا کے بعد 33 34 چند سال جو امام بعد میں زندہ رہے، کن حالات میں؟ وہ شخص کے جس نے اپنے سامنے 18 یوسف کو قربان ہوتے دیکھا، کتنی سخت زندگی تھی۔ کنیز کہتی کہ میں نے کبھی بھی امام کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں پایا، ہمیشہ نیچے فرش پہ سوتے تھے۔ کھانا دو تو امام گریا کرتے تھے، پانی دو تو امام گریا کرتے تھے۔ اس مشکل وقت اور سختی کے عالم میں امام نے یہ دعائیں تعلیم فرمائی کہ جہاں اہل بیت کا نام ختم کرنے کے لیے دشمن تلا ہوا تھا، وہاں امام نے ہر دعا کو محمد و آل محمد پر صلوات سے شروع کیا۔ بہرحال کچھ زحمت کرے، ماہ شعبان بھی ہے، ماہ شعبان میں مناجات شعبانیہ بھی ہے، تھوڑا سا پڑھیں ایک آدھ جملہ آپ کی خدمت میں۔ مناجات شعبانیہ میں انسان پہلے دعا کے حصے میں اپنے آپ کو توڑ کر، اپنے آپ کو شکستہ حالت میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ پہلی جگہ میں یہی کہتا ہے شروع میں کہ پروردگار اگر تو نے مجھے رزق نہیں دیا تو مجھے کون رزق دے گا، اور پروردگار اگر تو نے مجھے رسوا کر دیا تو کوئی نہیں جو مجھے عزت دے سکے گا۔ کوئی معرفت ہے عزیزان محترم، خدا آئمہ نے اپنی پوری زندگی گزاری اس لیے کہ ہم خدا کو پہچانیں۔ خدا کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ ہم خدا کو کتنا پہچان رہے ہیں؟ میں پہلے 8 سال کا تھا، پھر 18 کا ہوا، پھر 28 کا ہوا، پھر 38، پھر 48، اب تو 40 سے اوپر بات بھی نہیں جا رہی ہے، پیکیج بھی شارٹ ہو گیا ہے، فوراً 40۔ تو جوان آدمی کچھ نہیں، چلتے چلتے گیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ صحیح تھا، کیا ہوا؟ ہارٹ فیل ہو گیا۔ اب ہم اس چکر میں ہوں کہ نہیں 40 کے بعد کچھ سوچیں گے، 50 کے بعد کچھ سوچیں گے، اور دور عزیزان محترم گیا۔ ابھی سے آدمی تصویر پکڑ لے، کیونکہ ملک الموت انتظار نہیں کر رہا آج کل، جلدی آ رہا بہت زیادہ۔ ہاں ابھی آپ کے آمنے سامنے آپ کو پہلے اتنی ڈیتھ نہیں ہوتی تھی عزیزان محترم، ابھی تو بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ انسان گیا، کل تھا بیٹھا ہوا، دوسرے دن چلا گیا، ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے یہاں سے اٹھ کے نیچے بھی اٹھ پائیں گے، اتر پائیں گے کہ نہیں اٹھ پائیں گے، لیکن میں جی ایسے رہا ہوں جیسے میں نے 100 سال زندہ رہنا۔ جبکہ آپ دیکھیں شہید دستغیب، آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ شہید دستغیب اپنی کتاب میں واقعہ نقل کرتے ہیں ایک شخص کا کہ اسے حالت احتضار میں بالکل آخری وقت میں تھا، تو کہتے ہیں کہ ان کو تلقین پڑھائی گئی کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا۔ بڑی مشکل سے اس نے پہلا کلمہ پڑھا، دوسرا کلمے کا دوسرا حصہ پڑھا، بہت مشکل سے کہہ رہا اس نے پڑھا۔ جب تیسرا ہم نے کہا کہ علی ولی اللہ پڑھو تو اس نے اشارہ کر دیا، نہیں پڑھا جا رہا۔ ایسے میں اس کی عجیب سی حالت ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا، جبکہ آخری وقت تھا۔ اس کو ہاسپٹل لے کے کہتے ہیں، کچھ اس سے اس کو خیوش آیا تو وہ کہتے ہیں دوبارہ ان کی خدمت میں گیا تو ان کا تھا اس وقت جب ہم تمہیں تلقین پڑھا رہے تھے تو تم نے تلقین کے شروع کے 2 بولے، تیسرا کیوں نہیں بولا؟ کہتا ہے میں نے دیکھا جب آپ مجھے تلقین پڑھا رہے تھے تو ایک بہت بڑا دیو ہے، اس کے ہاتھ میں
زنجیریں ہیں اور اس کے یہ تینوں حلقے ہیں. لا الہ الا اللہ جب آپ نے کہا پڑھو تو مجھے بہت سخت ہوئی, کیونکہ وہ زنجیر اپنی طرف کھینچ رہا تھا. میں نے بہرحال پھر بھی توحید کو اپنی طرف لے لیا. پھر جب آپ نے کہا محمد رسول اللہ کہو تو کہا, وہ بھی اس نے کھینچنے کی کوشش کی مگر وہ بھی میں نے اس سے لے لی. لیکن جب آپ نے کہا علی ولی اللہ کہو تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی, اور ایک ہاتھ میں اس نے مجھے ایک تھیلا دکھایا. کہا کہ اگر یہ تم نے گواہی دے دی تو یہ تمہارا سارا جتنا بینک بیلنس ہے, جتنا تمہارا مال ہے, تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. تو کہہ رہا اس وقت میں نے کہا یہ تو میری ساری جمع پونجی ہے, یہ اگر چلی گئی تو پھر کیا ہوگا. تو کہتا ہے ایسے میں اچانک سے میں نے دیکھا کہ کوئی نورانی شخصیت آئی, اس نے اس دیو کو پاؤں رکھا اور اس کو دبا دیا, اور اچانک سے وہ علی ولی اللہ کی زنجیر میرے ہاتھ میں آ گئی. تو میں مرنے کے بجائے مجھے بچ گیا. میں نے دیکھا کہ میں اپنے آپ کو بستر پہ پایا. عزیزان محترم, حب دنیا, دنیا کی محبت آخری لمحوں میں کلمہ پڑھنے نہیں دے گی. یہ آسان نہیں ہے, یہ سٹوریاں نہیں ہیں عزیزان محترم, یہ حقیقتیں ہیں. شہید صاحب ایک اور شخص کہتے ہیں واقعات, وہ کہتے ہیں بہت سارے, کہتے ہیں ایک اور شخص کا واقعہ بیان کیا کہ جب اسے تلقین کے جملے پڑھا گئے کہ ائمۃ الابرار ائمہ صرف یہی ہیں, تو کہتا اس اشارہ کیا, اس نے نہیں پڑھ پایا. اشارہ کہاں کیا؟ اس کے کمرے میں ایک صندوق رکھا ہوا تھا. کہتا جب ہم صندوق کھولا تو اس میں ایک سند تھی, یعنی ڈاکومنٹ, اور اس نے اشارہ کیا لایا, پھر اس نے اس کو پھاڑ دیا اور پھر اس کی صحت ٹھیک ہو گئی. تو کہا کہ یہ کیا تھا؟ کہتا جب تم مجھے کہتے تھے کہ ائمہ کو ماننے کے لیے تلقین کرو, تو کہتا ہے کہ ایک شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا صندوق کے, اور اس صندوق میں جو سند تھی وہ میں نے کچھ پیسے دے کر گروی رکھی ہوئی تھی. جیسے ہی میں اقرار کرنے لگتا تھا, وہاں جو کھڑا ہوا شخص تھا وہ کہتا تھا میں سند پھاڑ دوں گا, اور یہ سند مجھے میری جان سے زیادہ عزیز تھی. کہہ رہے جیسے ہی مجھے ذرا سا موقع ملا, میں ہوش میں آیا, میں نے کہا پہلے تو میں اس کو پھاڑوں تاکہ میں آخری وقت میں ائمہ کی ولایت کا اقرار کر سکوں. عزیزان دنیا, یہ جو ہم جمع کر رہے ہیں, جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی, آخری وقت میں جان کا نکلنا سخت ہو جائے گا. اتنی ساری زندگی میں محنت کی, اور آخری وقت میں شیطان پوری کوشش کرتا ہے آخری وقت میں نے پہلے بھی پوری کوشش کرتا ہے آخری وقت میں آ کے لے جائے. بہتر ہے میں اسی دنیا میں اپنے پروردگار سے رابطہ پیدا کروں. لیکن دعائیں کیوں ہیں؟ جب آپ دعا پڑھتے ہیں تو آپ خود شکستہ ہوتے ہیں, ٹوٹتے ہیں. آپ کو مجھے اپنی اوقات یاد آتی ہے کہ خدا ہے کیا اور میں کیا ہوں. جب میں ہاتھ پھیلاتا ہوں, جب میں گریہ کرتا ہوں, عظمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے ہونے کے سامنے اقرار کرتا ہوں, تو دنیا کی محبتیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں میرے سے. لیکن اگر آپ غرور تکبر میں چلتا رہیں, آپ کبھی کسی سے کچھ مانگے نہیں, آپ کے پاس سب کچھ ہو, تو تھوڑے عرصے میں انسان غرور ہو جاتا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے کچھ مانگنے کی, میرے پاس تو سب کچھ ہے. یہی غرور تکبر اسے تباہ اور برباد کر دیتا ہے. اس لیے کہا کہ 5 وقت سجدے کرو, اور سید الساجدین کے ماننے والوں کے سجدے طولانی ہونے چاہیے. امام کے سجدوں پہ نشان ایسے تھے کہ امام سال میں کئی دفعہ ان کو کٹواتے تھے.